السلام علیکم فور کلاس کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی ہماری اچھی بات ہے صفائی نصف ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں اپنے اور اپنے ارد گرد کے ماحول کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج جو ہم لیسن پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے نعت، ٹھیک ہے؟ نعت کسے کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس نظم کو نظمی انداز میں پڑھیں گے، اس کی ریڈنگ کریں گے۔ رحمت بن کر آنے والے، بگڑی بات بنانے والے، اس دنیا کے ویرانے میں پھول ہی پھول کھلانے والے، اچھی باتوں کی خوشبو سے دنیا کو مہکانے والے، ساری خلق میں سب سے اچھے، اچھائی پھیلانے والے، ایک بنایا نیک بنایا یہ احسان فرمانے والے، ان کا پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہلانے والے۔ بیٹا جو ورڈ انڈر لائن کیے ہیں اس کے آپ نے لغت سے معنی ڈھونڈ کے لکھنے ہیں بک پہ اور یاد کرنے ہیں۔ اس نظم کے شاعر کا نام ہے سید نظر زیدی، یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ ایک شعر جو ہوتا ہے ہم اس کی نثر کرتے ہیں، تو نثر کہتے ہیں ایک شعر کو سادہ اور آسان الفاظ میں بیان کرنا نثر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نثر کیسے کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ نعت کی نثر جو ہے وہ کی گئی ہے۔ شعر نمبر 1 جو ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گی۔ رحمت بن کر آنے والے، بگڑی بات بنانے والے، اس کی نثر کچھ اس طرح سے کریں گے ہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے اور بگڑی ہوئی بات کو ٹھیک کر دیا۔ بگڑی کا مطلب ہوتا ہے خراب بات، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ نے باقی بھی تمام شعر کی نثر لکھنی بھی ہے اور یاد بھی کرنی ہے۔ یہ شعر نمبر 3 اور 4 ہے۔ اسی طرح نیکسٹ پیج پہ شعر نمبر 5 اور 6 ہے۔ نیچے شاعر کا نام جیسے میں نے پہلے کتاب پڑھائی میں بتایا، سید نظر زیدی نے نظم لکھی ہے۔ اب ہم اس نظم کی ایکٹیویٹیز کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی ایکٹیویٹی ہے مشکل الفاظ کے جوڑ توڑ سیکھنے سے الفاظ کا املا آسان ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس سبق میں موجود مشکل الفاظ کے جوڑ توڑ کی مشق کرتے ہیں۔ یہ توڑ دیے گئے ہیں، ان کو ہم نے جوڑ کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایکٹیویٹی نمبر 2 ہے نیچے دیے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے، ان الفاظ کے معنی پر دائرہ بنائیں۔ پہلا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری خلق کے لیے رحمت بن کر آئے۔ خلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسانوں، جانوروں یا مخلوق، تو اس کا مطلب ہوتا ہے مخلوق۔ اسی طرح آپ نے باقی MCQs بھی سولو کرنے ہیں۔ نیکسٹ ایکٹیویٹی نمبر 3 ہے نیچے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ کے جملے بنائیں۔ پہلا لفظ ہے خلق، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلق کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اس طرح آپ نے باقی سارے الفاظ کے بھی جملے بنا لینے ہیں۔ نیکسٹ ایکٹیویٹی نمبر 4 ہے اچھی باتوں کی خوشبو سے دنیا کو مہکانے والے۔ اس شعر کا جو مفہوم ہے اپنے الفاظ میں ہم نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے سادہ اور آسان الفاظ میں۔ ایکٹیویٹی نمبر 5 ہے مثال کو دیکھتے ہوئے دونوں کالموں میں لکھے گئے الفاظ کو درست طریقے سے ملا کر نئے الفاظ بنائیں۔ کالم الف اور کالم بے میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو ملانے کے بعد جو نئے الفاظ بنیں گے وہ ہم نے لکھنے ہیں۔ جیسے پہلی مثال ہے حق دار، ٹھیک ہے؟ پہلے ہم نے نئے الفاظ میں لکھ دیا کہ نیا لفظ کون سا بنا ہے۔ اس طرح باقی بھی آپ نے میچنگ کرنی ہے اور ان کے نئے الفاظ بنانے ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں ہم ایکٹیویٹی نمبر 6 کی طرف۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اسی طرح فعل ایسا لفظ ہے جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کے بارے میں بتاتا ہے۔ دیے گئے جملوں میں سے اسم اور فعل الگ الگ کر کے لکھیں۔ جملے دیے گئے ہیں، ان میں سے اسم اور فعل الگ کرنے ہیں۔ علی اور حماد کھیل رہے ہیں، اس میں اسم اور فعل جو ہے وہ الگ کر کے لکھنا ہے۔ جیسے اسم کیا ہے؟ علی، حماد اسم ہے اور کھیل کیا ہے؟ فعل ہے۔ اسی طرح تمام جملے ہیں، ان میں سے ہم نے جو لفظ اسم ہوں گے وہ یہاں لکھیں گے اور جو فعل ہوں گے وہ یہاں پہ لکھیں گے۔ 4 کلاس آپ لوگوں نے تمام ایکٹیویٹیز لرن کرنی ہے، املا کی پریکٹس کرنی ہے رف کاپیز پہ، اور اچھی طرح سے اس کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ بیٹا۔